بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیٹ ورک نیوز کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ بھارت S-400 یا 500 رفال بھی لے آئے تو پاک فوج تیار ہے، بھرپور جواب دیں گے۔ پاکستان کا نیا سیاسی نقشہ ہمارے خیال کی نمائندگی کرتا ہے۔ کرونا کے دوران اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی سیز فائر کی اپیل کے باوجود بھارت نے لائن آف کنٹرول پر اپنی روایتی کارروائیاں جاری رکھیں اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ ابھی ایسا کوئی ظلم باقی نہیں رہا جس کو کشمیریوں نے برداشت نہ کیا ہو۔ جوانوں کو شہید اور انسداد دہشت گردی کے نام پر نامعلوم مقامات پر دفن کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں بھارتی مظالم کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں UN مبصرین یا بین الاقوامی میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج پر ناکام حملہ ہو یا دہشت گردوں کے لیے منی لانڈرنگ، ان تمام کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ بھارت کے ہمسایوں کے خلاف جارحانہ عزائم علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ کلبھوشن یادو پر کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے۔ افغانستان میں امن کا مطلب ہے پاکستان میں امن و امان۔ امید ہے افغان امن عمل کا معاملہ جلد کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ پاک افغان سرحدی علاقے میں 90% باڑ کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ حسان اللہ احسان کا ویڈیو میں دعویٰ قطعی بے بنیاد ہے۔ حسان اللہ کے فرار ہونے کے ذمہ داران کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ملک دشمن عناصر بلوچستان میں امن خراب کرنے کے در پہ ہیں۔ ہماری سیکورٹی ادارے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں۔ اس حوالے سے بہت پیش رفت ہوئی ہیں، مناسب وقت پر آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ سعودی عرب سے تعلقات بہترین ہیں اور رہیں گے۔ سی پیک کی سیکورٹی ہماری ذمہ داری ہے جس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ جمعرات کو یہاں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امسال اب تک بھارت نے 1927 مرتبہ سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ بھارت ریاستی دہشت گردی کے ذریعے مقبوضہ کشمیر میں 1 سال سے نسل کشی اور مقبوضہ خطے میں انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے سے طے شدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت خطے کی آبادی کو تبدیل کر کے بھارت وہاں رہنے والے مسلمانوں کو بے دخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام علاقائی اور بین الاقوامی فورم پر حکومت پاکستان نے مسئلہ کشمیر اجاگر کیا اور دنیا بھر میں بھارتی مظالم کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا نے مقبوضہ وادی میں بھارت کے اقدامات کو بے نقاب کر دیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کشمیر میں انسانی حقوق پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بطور پیشہ ورانہ آرمی بھارت کی صرف ان پوسٹ کو نشانہ بنایا جاتا ہے جہاں سے سیز فائر کی خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ 22 جولائی کو بین الاقوامی میڈیا کو LOC تک مکمل رسائی دی گئی اور متاثرین سے بات چیت کی۔ ان کے برعکس بھارت کے زیر تسلسل کشمیر میں UN مبصرین یا بین الاقوامی میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ DGISPR نے مسئلہ کشمیر بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزی، افغان عمل، آپریشن رد الفساد اور دیگر معاملات پر بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں ذات پات اور نسلی تعصب کی جو آگ لگی ہے وہ پورے بھارت میں پھیل چکی ہے اور اب خطے کو بھی اس سے خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج پر ناکام حملہ ہو یا دہشت گردوں کے لیے منی لانڈرنگ، ان تمام کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ DGISPR کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں ان ماؤں سے آزادی کی اہمیت کے بارے میں پوچھیں جو اپنے بیٹے کو پاکستان کے پرچم سے دفن کرتی ہیں۔ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ پاکستان
نے دنیا کے سامنے کشمیریوں کی حالت زار کو اجاگر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انہوں نے کہا کہ مختلف آپریشن اور بارڈر مینجمنٹ کے ذریعے قبائلی علاقوں میں امن قائم ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی میڈیا نے دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں بہترین کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان نے افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے بھرپور کردار ادا کیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ افغان امن عمل کا معاملہ جلد کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ افغانیوں کے بعد اگر افغانستان میں کوئی امن چاہتا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ DJSPR نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان TTP اور جماعت الحراک کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کے فرار اور اس کے بعد ویڈیو پیغام سے متعلق سوال پر کہا کہ ویڈیو کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ مکمل طور پر بے بنیاد ہے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ ہم ایک آپریشن کے طور پر احسان اللہ احسان کو استعمال کر رہے تھے اور وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ میجر جنرل بابر افتخار نے بتایا کہ احسان اللہ احسان کو جتنا عرصہ پاکستان میں رکھا گیا اس دوران اہم معلومات حاصل کی اور اس سے فائدہ اٹھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ احسان اللہ احسان کے فرار ہونے کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ DJSPR نے پاکستان کی سول اور عسکری قیادت بلوچستان کے امن کے ساتھ ساتھ صوبے کی سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے مصروف عمل ہے۔ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے اور خوشحال بلوچستان ایک مستحکم پاکستان کی ضمانت ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے افغان امن عمل پر بات کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کو سعودی عرب سے تعلقات پر فخر ہے۔ سعودی عرب سے تعلقات بہترین ہیں اور رہیں گے۔ کسی کو مسلم دنیا میں سعودی عرب کی مرکزیت پر کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب پہلے سے شیڈیول تھا۔ ایک سوال کے جواب میں DJSPR نے کہا کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی عراق کے ایجنٹ کمانڈر کلبھوشن یادو کو قونصلر رسائی عالمی فیصلے کے تناظر میں دی جا رہی ہے، تاہم اس پر قطعی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کلبھوشن یادو دہشت گرد ہے جس نے پاکستان میں معصوم لوگوں کا خون کیا۔ اس پر ڈیل کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ دوستوں، مزید ویڈیوز کے لیے نیٹ ورک نیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔